الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان علی شان موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ کوئی عام دعوت نہیں، یہ ایک بلاوا ہے اس رسی کی جانب جو زمین سے عرش تک بندگی کا واحد وسیلہ ہے۔ یہ حبل اللہ ہے جس کی تفسیر فقط کتاب علم نہیں بلکہ ایک ذاتی زندہ تجربہ ہے۔ یہ رسی وہ ہے جس کا سرا ولی کامل کے ہاتھ میں ہے اور اس کا اختتام عرش کے حضور ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جو بندے کو بندگی کی اصل حقیقت سے آشنا کرتی ہے۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت روحانی سفر کا آغاز ہے۔ میں ایک عام سا طالب علم تھا، نہ معرفت کا شعور تھا مجھے، نہ ولایت کا مفہوم۔ ایک ایسی بیعت جو بظاہر میرے لیے اتفاق تھی مگر حقیقت میں تقدیر کا لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا، ایک دن جیسے پردے ہٹ گئے۔ اور پردہ ہٹانے والے کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، میرے پیر و مرشد حضور سیدی مرشدی عاشق رسول محبوب الاولیاء سید الغازی غازی اعظم حضرت خواجہ غازی نواز محمد خیر الاسلام شقادری الچشت افتخاری الحسنی والحسینی زندہ نوازی سرکار غازی پیر مدد جل العالی کا احسان عظیم ہے، جنہوں نے میرے دل سے، میرے روح سے، میرے نفس سے، میرے خیال سے، میرے آنکھ سے، میرے کان سے پردے ہٹا دیے۔ جو سمجھ نہیں آئی تھی وہ حقیقت بن کر دل میں اتر گئے۔ وہ بیعت جو ایک ظاہری عمل تھی بلکہ باطنی روشنی کا ذریعہ بن گئی۔ تب جا کے مجھے سمجھ آیا یہ نسبت کی جنجیریں، یہ بیعت کا وعدہ دراصل رب سے ملاقات کا راستہ تھا۔ وہ ولی کامل کا فیض ہے۔ روحانیت کوئی تصوراتی دنیا نہیں، یہ روشنی ہے جو ولی کامل کی نگاہ سے دل میں اترتی ہے، جیسے میرے دل میں وہ ولی کامل حضور سیدی مرشدی غازی نواز کا نگاہ کرم، فیض بھری رحمت بھری نظر میرے دل میں اتر گئے اور میری دنیا بدل گئی۔ مجھے وہ لمحات یاد ہے جب کسی انجان سی مدد کو محسوس کیا تھا، پھر وقت نے بتا دیا وہ مدد ولی کامل کی نگاہ کرم کی تھی، میرے پیر و مرشد غازی نواز کی تھی، جو بیعت کے وعدے پر وفا کرتے ہوئے، میرے حال پر نظر رکھتے ہوئے مشاہدات کی دنیا میں مجھے لائے۔ پھر وہ لمحے بھی آئے جب میرے قلب کی آنکھ کھلی اور میں نے ان ہستیوں کو پایا جن کا ذکر صرف کتابوں میں کیا جاتا ہے، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار۔ یہ سب ایک خاصیہ، ایک عہد کی تجدید تھی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ظاہری ملاقات، ایسا مشاہدہ جو دنیا کی عقل سے ماورا ہے مگر روح کے لیے مکمل حقیقت ہے۔ روحانی اثرات کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ دل کا حال بدل گیا۔ جو کبھی میں لذتوں کا شوقین تھا، دنیا کے رنگینیوں میں کھویا ہوا رہتا تھا، اب ذکر سے سیراب ہو جاتا ہوں۔ اب نہ کسی کی برائی دکھتی ہے مجھے، نہ کسی کا مذہب یا مسلک یا انسان، یہ سب مجھے انسان نظر آتے ہیں۔ سب اسی وحدہ لا شریک کے مظاہر ہے، نہ کوئی قہر ہے نہ کوئی نفرت ہے، بس محبت ہی محبت ہے۔ میں ختم وہ باقی، اب نہ میں رہا، جو تھا فنا ہو گیا۔ جو باقی ہے وہی اصل ہے، ہر سمت وہی ہے، وہی محبوب، وہی رب، وہی وجہ ہستی۔ بیعت کیوں ضروری ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں؟ بیعت اس لیے ضروری ہے کہ تم بیعت کو رسمی نہیں سمجھو، یہ تعلق ہے، ایک ایسا رابطہ ہے جو انسان کو نسبت عطا کرتا ہے۔ ولی کامل کے ساتھ جڑنا دراصل اس نور سے جڑنے کا نام ہے جو سیدھا لوح محفوظ سے اترتا ہے اور سالک کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ اور آخری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اے میرے
دوستوں اور بزرگوں، اے طالب حق، اگر تجھے خواب، کشف، مشاہدہ یا کیفیت کی طلب ہو تو سب سے پہلے تم کسی بھی کامل مرشد سے، کامل پیر سے بیعت کرو، کسی صاحب نظر ولی کامل کی صحبت میں جا کے بیٹھو، پھر دیکھ تیرے اندر کا جہان کیسے بدلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بدلے گا جس طرح سے میرے دل کے جہان کو میرے پیر و مرشد حضور سیدی مرشدی غازی نواز نے بدل دیا۔ اور یاد رکھ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک راز ہے، ایک سفر ہے جس کی منزل وہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔